أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہم سب کی ان عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں شرح قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں امام حسین علیہ السلام کا سچا عزادار بننے کی اور ہماری روحوں کو ان سے متصل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام شعراء کی سربلندی کے لیے، ان کے اظہار ثواب کے لیے، خوشنودی کے لیے، اور بالخصوص حسین ابن علی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے مل کر اونچی آواز سے 3 بار وعجل فرجهم کے ساتھ صلوات بھیجے پر محمد والے۔ اہل البیت علیہم السلام کی مودت اگرچہ حکم خدا کے تحت ایک فریضہ ہے، اللہ نے ہم سب کو یعنی تمام کلمہ کو مسلمانوں کو اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ ہم نبی کریم سے اپنے عشق اور اپنی محبت کے اظہار کے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلا کام نبی کریم کی آل اور ان کی اہل البیت سے محبت اور مودت کا اظہار ہے، اور یہ تمام کلمہ کو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تمام۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ زمانے کی تمام تر دیگر گولیوں کے باوجود، تمام تر تاریخی مخاصموں، مشاجرات، جھگڑوں، جنگوں، پروپیگنڈوں اور اہل البیت سے دشمنی کے اظہار کے تمام راستوں کے اختیار کرنے کے باوجود اہل بیت کے دشمن
اہل البیت کی محبت کو دلوں سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے. تمام تر کوششیں ہو گئی لیکن اہل البیت کی محبت کبھی بھی دلوں سے باہر نہیں نکلی. وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام مظلوم ہیں، یہ جو مظلومیت ہے فطرت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو خود یہ مظلومیت محبت پیدا کرتی ہے. ظالم سے کبھی بھی انسان کو محبت نہیں ہوتی، کبھی بھی. مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، بے شک مسلمان ہو، بے شک کلمہ گو نہ ہو، بت پرست، بے شک انسان نہ ہو، جانور ہو، اگر بے گناہ کسی موجود مخلوق پر کوئی ظلم کرے تو دیکھنے والے کے دل میں اس مظلوم کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں. آپ نے گھر میں مرغیاں پالی ہوں گی یا دیگر جانور پالے ہوں گے، وہ جانور بھی جب آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کو مار کر زخمی کرے تو آپ کے دل کی تمام تر ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ زخمی جانور کے ساتھ، جبکہ دونوں آپ کے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ فطرت اگر سلیم ہو، فطرت اگر پاکیزہ ہو تو اس پاکیزہ فطرت کی آواز یہ ہے کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ نہ دو. یہ فطرت کی آواز. اس فطرت کی آواز کے خلاف چلتے ہیں وہ سارے لوگ جو مظلوم کربلا کے غم کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں. اب دیکھیں، اب بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ کربلا کے شہداء کی یاد منانے سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کا دل مظلوم کربلا پر تڑپتا کیوں نہیں ہے؟ روتے آپ ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے. ماتم آپ کرتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے. آپ غم مناتے ہیں، سیاہ پوش ہوتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے. انسان تو وہ بھی ہے. پھر کیا وجہ ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ان کے اندر جو فطرت تھی اس فطرت کی سلامتی باقی نہیں رہی. وہ فطرت جو انسانی تھی مر گئی ہے اور اس کی جگہ حیوانیت نے لے لی ہے. اگر حیوانیت نہ آئے اس فطرت کی جگہ جو انسانی فطرت ہے تو کبھی بھی انسان مظلوم کے مقابلے میں ظالم کا حامی نہیں بن سکتا. اس لیے ہمیشہ آپ یہ دیکھ لیں، ظالم قوتیں کبھی بھی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتی. ظالم قوتیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ لوگوں کو ظلم سے بے خبر رکھا جائے لیکن ظلم ضرور کیا جائے، چاہے آج چاہے ماضی. آپ فرعونوں کے زمانوں میں دیکھیں، شداد کے زمانے میں دیکھیں، نمرودوں کے زمانے میں دیکھیں، ابو جہل کے زمانے میں دیکھیں، زمانے جاہلیت میں دیکھیں، بعد میں امویوں کے زمانے میں دیکھیں، عباسیوں کے زمانے میں دیکھیں، عثمانیوں کے زمانے میں دیکھیں، آج کے دور میں دیکھیں، آج کے یورپ میں دیکھ لیں، آج کی مغربی دنیا میں دیکھ لیں، آج کے مسلمان حکمرانوں کے ہاں آپ دیکھ لیں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ظلم اچھی چیز ہے، چاہے وہ مشرکی کیوں نہ ہو. نہیں کہتا. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی بے گناہ کا حق مارنا اچھی چیز ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، حتیٰ مشرک ہو، حتیٰ دہریہ ہو، حتیٰ منکر خدا ہو، حتیٰ فرض کرے ہندو ہو. سب یہ کہتے ہیں کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. سب یہ کہتے ہیں کہ انسان کو آزادی ملنی چاہیے. سب یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو بولنے کی بھی اور قدم اٹھانے کی بھی آزادی ہونی چاہیے. لیکن جب اس کی مصادیق کا تعین کرنا پڑتا ہے تو اس وقت ہر ظالم اپنے اینگل سے انسانوں کو انہی میٹھے الفاظ کے پردے میں چھپ کر دھوکہ دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا ظلم محفوظ رہے اور مظلوم اس کے خلاف نہ بولے. آج بھی ایسا ہی. آج اگر یہی چیز اس کی طرف پلٹائی جائے تو وہ فوراً بڑک اٹھتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے.
عام طور پر حکمرانوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، عام طور پر طاقتوروں میں یہ بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح سے حکمرانی طاقت ہے، اسی طرح سے اگر کوئی کسی علاقے کا وڈیرا ہے تو اس میں بھی طاقت ہے، اور یہ طاقت کا نشہ ہے۔ اگر کوئی کسی علاقے کا فرض کرے سرمایہ دار ہے تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس لیے یہ سرمایہ اس کی طاقت ہے۔ اگر کوئی کسی دینی انجمن میں ہے، میں نے پہلے عرض کیا یہ انسان کا مسئلہ ہے، مسلک کا نہیں، یہ انسان کا مسئلہ ہے، دین کا نہیں، یہ انسان کا مسئلہ ہے، کسی آئیڈیالوجی کا نہیں۔ اس لیے انسان اگر انسان ہے تو اس طرح کے مسائل وہاں پر ہیں۔ اب اس انسان کی فطرت اگر زندہ ہو تو اندر سے اس کو تنگ کرتی ہے، لیکن اگر فطرت مر جائے تو غلط کام بھی کرے گا اور غلط کام پر اڑا بھی رہے گا۔ لہذا یہ نہ سوچیں کہ لباس پہن لینے سے انسان بنتا ہے، کبھی بھی نہیں بنتا۔ یہ نہ سوچیں کہ اچھی باتیں کر لینے سے انسان بنتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ کوئی شخص اگر پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے تو وہ بہت اچھا انسان ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ دلیل اچھائی کی نہیں ہے، یہ اچھائی کی دلیل نہیں۔ یہ بھی نہ سوچیں کوئی شخص پہلی محرم سے سیاہ لباس پہن لے تو وہ بڑا ہی مومن ہے، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیں کوئی شخص بہت زور سے ماتم کرتا ہو تو سمجھ لے بہت اچھا انسان ہے، نہیں، یہ کوئی اچھائی کی دلیل نہیں ہے۔ رستہ ضرور ہے، دلیل نہیں ہے۔ امتحان جب ہوتا ہے اور اس امتحان میں حق اور باطل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کون کیسا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے یہ جو ظاہری عبادات اور مظاہر ہیں انسانی زندگی میں، ان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں معیار نہ بنائیں، کبھی بھی۔ یہ معیارات نہیں، معیارات وہ باطل ہے، معیارات وہ دو راہ ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان جب اختیار سے ایک رستے کا انتخاب کرتا ہے اور اس اختیار کے نتیجے میں اس کے مفاد کو خطرہ ہوتا ہے، اس کے مادی زندگی کے ان مفادات کو خطرے لاحق ہو جاتے ہیں، اس کی فیملی کو خطرے لاحق ہو جاتے ہیں، اس کے مال متاع کو خطرے لاحق ہو جاتے ہیں، وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص درست رستے پر ہے یا درست رستے پر نہیں ہے۔ یہ جو باقی تمام چیزیں ہیں یہ علامتیں ہیں لیکن دلیل کبھی بھی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس لیے کل شاید میں نے وہ عرض کیا تھا نبی کریم کے والے، کل کیا تھا مجھے نہیں معلوم، نبی کریم کا ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم نے قبرستان بقیع میں قبروں کے درمیان قبلہ رخ ہو کر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ایک لمحے کے لیے بھی خدا مجھے میرے نفس کی مرضی پر نہ چھوڑ دے۔ یہ جو نفس کی خواہشات ہیں یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے، یہ خواہش۔ یہ ڈاکو کبھی دین کا لباس پہن کر آتا ہے، کبھی عبادت کا لباس پہن کر آتا ہے، کبھی ریاستوں کا لباس پہن کر آتا ہے، لیکن ڈاکہ مارتا ہے ایمان پر۔ ایمان کو سب سے زیادہ یہی چیز نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ مجھے میرا کوئی رب ہے جو دیکھ رہا ہے، میں اور میرے رب کے درمیان تو پھر کوئی پردہ نہیں ہے، میں اس سے تو چھپا نہیں سکتا۔ میں بیوی سے چھپا لوں گا، بچوں سے چھپا لوں گا، والدین سے چھپا لوں گا، دوستوں سے چھپا لوں گا، باقی اپنے کمیونٹی کے لوگوں سے چھپا لوں گا، لیکن اپنے رب سے تو نہیں چھپا سکتا۔ وہ جو میرے اور رب کے درمیان معاملہ ہے اس میں مجھے خود کو پرکھنے کا بھرپور موقع ملتا ہے کہ میں کس حد تک رب کا پابند اور تابع دار ہوں اور کس حد تک اپنے اندر موجود اس ابلیس کا پابند اور تابع دار ہوں۔ اور جب انسان اپنے نفس کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالتا ہے پھر وہ رب کو بھی بیچتا ہے، وہ قرآن کو بھی بیچتا ہے، وہ رسول کو بھی بیچتا ہے، ائمہ کو بھی بیچتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ میں نے
پریکٹیکلی دیکھے ہیں، پریکٹیکلی نماز میں صف اول میں، عزاداری میں صف اول میں، اپنے گھروں میں مجالس کروانا، اور مجالس بھی بڑے بڑے اور دینی کاموں میں سب سے آگے، لیکن جب اس کے اندر کی زندگی دیکھو تو درجنوں بے گناہوں کو لوٹ کر وہ یہ کام کرتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان اپنے دین کا بھرم بیچ کر لوگوں کی دنیا تباہ کر سکے اور اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد حاصل کر سکے۔ اور میں ایسے لوگوں سے تنہائیوں میں مل کر میں نے جب بات کی، نہیں کتنے لوگوں کو تم نے ستایا ہے، ان کا حق مارا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، ان کے گھر والوں پر تم نے بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، تمہارے ایکٹ کی وجہ سے، تمہارے لوٹ مار کی وجہ سے، تمہارے دھوکے کی وجہ سے وہ پوری فیملی اس وقت تباہی کے دہانے پر آئے، پھر تم پیسہ خرچ کرتے ہو عزاداری پر۔ یہ پیسہ اس کا حق ہے، اس کے بچوں کا حق ہے، جاؤ اس کو دو، اس سے حسین راضی ہے، تمہاری عزاداری سے نہیں۔ تو جواب کیا آتا ہے پتہ؟ یہ میرے اور میرے مولا کا معاملہ ہے۔ یہ بالکل وہی جواب ہے جو اموی دیا کرتے تھے، اموی دیا کرتے تھے۔ ان کو کون سکھاتا تھا؟ شیطان، ابلیس، کہ بھئی جب میں ظلم کروں اور ادھر نماز بھی پڑھوں، کہا جائے یہ ظلم کرو گے تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ تو جواب ملتا یہ میرے اور رب کا معاملہ ہے، اس میں تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں بھائی، دین زندگی کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ دین یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو باقی اس کے بعد تم آزاد ہو، نہیں، وہ نماز تمہیں پابند کرتی ہے، عزاداری تمہیں پابند کرتی ہے، حب حسین تمہیں پابند کرتا ہے، محبت حسین اور مودت اہل البیت تمہیں پابند کرتا ہے کہ یہ رستہ ہے، یہ بھی حد ہے، یہ بھی حد ہے، نہ اس حد کو کراس کرنا ہے، نہ اس حد کو کراس کرنا ہے۔ اور صراط مستقیم جو تمہیں تمہارے معبود تک پہنچا سکے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ آپ اگر سلاطین عباسیہ کی تاریخ پڑھیں، امویوں کی تاریخ پڑھیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ بعض اوقات باپ بیٹے کو قتل کرواتا رہا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ کیوں بھائی؟ باپ اور بیٹے میں تو جو رشتہ ہے اس سے زیادہ قریب کا رشتہ ان مادی زندگی کے رشتوں میں کوئی اور ہے نہیں۔ اس کے باوجود کیوں؟ حب ذات، حب جاہ، حب دولت، حب مقام، حب حکومت، مادی چیزوں کی زنجیریں، اور یہی زنجیریں باپ کو بیٹے کے ہاتھوں اور بیٹے کو باپ کے ہاتھوں مروانے کا باعث۔ اور نماز وہ بھی پڑھتے تھے۔ اور شاید عالمگیر کے بارے میں کسی نے کہا، لکھا کسی نے کہ بڑا نیک اور پارسا تھا اور ساری زندگی وہ ٹوپیاں سی کر اس نے گزاری، تو کسی اور نے کہا کہ ہاں، نہ اس نے کوئی نماز چھوڑی، نہ اس نے اپنا کوئی بھائی چھوڑا۔ چونکہ بھائی کو چھوڑتا تو حکومت جاتی، نماز چھوڑتا تو خدا جاتا ہے، اس لیے دونوں کو رکھنے کے لیے ادھر بھائیوں کو قتل کروایا اور ادھر نمازیں پڑھتا رہا۔ یہ ہمیشہ ظالم قوتوں کے مزاج میں یہ چیز ہوتی ہے۔ عزاداری سید الشہداء آپ کو اس ظلم کے میدان سے باہر نکال کر آپ کو بتاتی ہے کہ اگر ان دو رستوں میں سے کسی ایک پر چلنا پڑے کہ یا ظلم برداشت کرو یا خود ظلم کرو، تو ظلم برداشت کرو، کھڑے رہو، لیکن ظلم خود کبھی بھی نہ کرنا، کبھی بھی نہ کرنا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ائمہ اطہار کی زندگی میں، چاہے نبی کریم کی زندگی ہو، لیکن بالعموم اس طرح کے واقعات نبی کی اہل البیت کی زندگی میں زیادہ نظر آتے ہیں، چونکہ نبی کا سامنا مشرکین سے تھا اور مشرکین نے دین کا لباس نہیں پہنا تھا، مشرکین نے دین کا لباس نہیں پہنا تھا، قرآن کا لباس نہیں پہنا تھا، انہوں نے کوئی اخلاقیات کا لباس نہیں پہنا تھا، حدیث کا لباس نہیں پہنا تھا، لیکن بعد والوں نے
دین کا لباس پہن کر نبی کریم کی آل کو ستایا اور ظلم کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اہل البیت علیہ السلام کی جو تعلیمات اور ان کی جو سیرت ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں خود نبی کی زندگی اور سیرت میں اگر نہیں ملتی تو اس کمی کو یہاں سے اہل البیت پورا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نبی ہوتے تو نبی اس طرح سے کرتے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ عبادات اصل میں عبادات نہیں اطاعات ہیں۔ عبادت میں اطاعت نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اصل چیز اطاعت ہے۔ اللہ نے بھی جو حکم دیا اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، چونکہ وہی اطاعت عبودیت اور بندگی لے کر آتی ہے۔ بندگی اور یہ جو عبودیت ہے یہ اگر اطاعت کے ہمراہ نہ ہو تو انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ حسین بن علی علیہ السلام نے اطاعت کی ہے، اسی اطاعت کے ضمن میں بندگی کی معراج دکھائی ہے کہ اطاعت کے نتیجے میں انسان کس کمال تک پہنچتا ہے، کس کمال۔ یہ جو مصیبتیں ہیں انسانی زندگی میں، مشکلات ہیں انسانی زندگی میں، ان مشکلات کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ اگر اللہ سے، اللہ کی طرف سفر کو آپ ذرا غور سے خوردبین کے ذریعے سے دیکھیں کہ یہ جو انسان بچپن میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد کھانا کھاتا ہے، بڑھتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اس کا بدن بھی بڑھتا ہے، اس کی عقل بھی بڑھتی ہے، اس کا علم بھی بڑھتا ہے، اس کا شعور بھی بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر قبر میں اس کی ٹانگیں لٹک جاتی ہیں اور اس کے بعد جا کے مر جاتا ہے اور قبر میں لیٹ جاتا ہے۔ یہ سارا سفر کا ایک پروسیس ہے۔ مجھے یہ بتائیں اس پروسیس سے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی نہیں بچ سکتا تو پھر اس پروسیس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عزاداری ہے سید الشہداء ہماری آنکھیں کھولتی ہیں نا، ہماری عقلوں کے دروازے کھولتی ہیں۔ اس پروسیس سے اگر کوئی انسان نہیں بچ سکتا تو پھر ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اس سوال کا جواب آپ اپنے اندر تلاش کریں۔ ہر بندہ اپنے اندر ذرا جھانکے، اگر اللہ آپ سے کہے کہ تمہیں ایک لامحدود عمر دے رہا ہوں، جتنے سال جینا چاہو جی لو، چونکہ انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ زندگی ملے۔ ایسا ہی ہے، کوئی اگر جلدی جائے تو ہر ایک افسوس کر رہا ہوتا ہے یار اس کی عمر بہت کم تھی، بہت جلدی چلا گیا۔ اگر اللہ کہے تمہیں جتنا تم چاہتے ہو اتنی میں زندگی دے دیتا، ایک۔ دوسرا، جتنی تمہیں صحت چاہیے وہ صحت میں تمہیں دے دیتا۔ تم 500 سال کے ہو لیکن بالکل 18-20 سال کے جوان کی طرح سے تگڑے ہو، دو چیزیں ہو۔ تیسری، دنیا کی جو نعمت چاہو تمہیں میں دے دیتا ہوں، دولت چاہو، زمین چاہو، محل چاہو، کھانا چاہو، جو کچھ چاہو وہ بھی تمہیں دے دوں۔ اگر یہ تینوں چیزیں انسان کو مل جائیں، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی جو ضرورتیں ہیں مادی اس دنیا کی زندگی میں یہی تین چیزیں ہیں نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، باقی چیزیں اس کے ضمن میں ہیں۔ اس کی انہی چیزوں کے لیے انسان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ کوئی بیمار ہو تو بہت پریشان، روزی میں تنگی ہو بہت پریشان، عمر اگر گٹ جائے، جلدی جوان مرگ ہو جائے اور جلدی چلا جائے تو سارا خاندان بہت پریشان کہ یہ بہت جلدی چلا گیا۔ یہی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں سب سے زیادہ انسان کی نگاہوں میں قدر اور قیمت رکھتی ہیں۔ اگر اللہ یہ کہے یہ تینوں چیزیں لے لو، اس کے بعد یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں 500 بندے، 1000 بندے، جتنے بھی ہیں،
کیا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرے؟ ذرا غور کریں. کوئی ایسا ہے جو پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنی پیشانی زمین پر رکھے؟ کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، راز و نیاز کرے، مناجات کرے؟ یہ جو ہمیں دعائے کمیل سکھائی گئی ہے، دعائے ابو حمزہ شمالی سکھائی گئی ہے، دعائے افتتاح سکھائی گئی ہے، اور بہت ساری ایسی مناجاتیں، یا فرض کریں مفاتیح الجنان میں موجود دعائیں، اور اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی 54 دعائیں اور مناجاتیں، امیر المؤمنین کی مسجد کوفہ کی دعائیں اور مناجاتیں، جس میں ایک لذت ہے، ایک زندگی ہے، ایک حیات ہے، ایک شعور ہے، ایک ایسی لذت جو کسی اور چیز میں دنیا میں نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ جو 3 بڑی انسان کی ضرورتیں ہیں، یہ انسان کو دے دی جائے، کون ایسا ہوگا جو پھر ان چیزوں کی طرف جائے گا؟ ایک بھی آپ کو آدمی نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا، ایک بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ان تمام چیزوں میں جو کبھی اونچائی، کبھی نیچائی، کبھی اونچ نیچ، کبھی کمی زیادتی، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی نقصان، کبھی فائدہ، کبھی گرنا، کبھی اٹھنا، کبھی اوپر، کبھی نیچے، یہ ساری چیزیں انسان کو انسان رکھنے کے لیے ہیں. انسان کو انسان رکھنے کے لیے، ورنہ وہ حیوان بن جائے گا. اب ذرا سوچیں، یہ جو انسان کو انسان رکھنے والی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں. ایک ہے اللہ کی بارگاہ میں عبودیت اور بندگی، عبودیت اور بندگی، اور دوسری کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دوسری ہے ہماری زندگیوں میں آنے والی مصیبتیں، امتحانات، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، نقصانات، بے روزگاری، بھوک، ایکسیڈنٹس، اس طرح کے وہ تمام حوادث. ایک طرف عبودیت اور بندگی، اور دوسری طرف یہ ساری کی ساری مصیبتیں اور مشکلات. یہ دونوں چیزیں باعث بنتی ہیں کہ انسان رہے، انسان رہے، حیوان نہ بنے. اب انہیں یہ جو عبودیت اور بندگی ہے، عبودیت اور بندگی، اس میں جب تک انسان زندگی کی تلخیوں سے نہ گزرے، اس کے اندر وہ فیلنگز آ ہی نہیں سکتی. جب وہ فیلنگز نہیں آئیں گی تو انسان کبھی بھی اس عبودیت کے نتیجے میں ارتقا پا نہیں سکتا. ارتقا پانے کے لیے اس کے اندر وہ فیلنگز پیدا ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہماری نمازوں کے نتیجے میں، جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جو روزے ہم رکھتے ہیں، جو حج ہم کرتے ہیں، جو دعائیں ہم مانگتے ہیں، اس کے نتیجے میں کبھی ہماری روح اس کمال تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روح اتنی کمزور اور کثافتوں سے آلودہ ہے، اور ہماری عبادتیں اتنی کمزور ہیں کہ ان عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت قرار دینا ہی عبادت کی توہین ہے. لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم اس سے بڑھ کر عبادت کر نہیں پاتے، تو کہتے ہیں خدایا جو ہے یہی ہے، اس کو قبول کر لیں، جو ہے یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، چاہتے ہیں لیکن وہ عبادتیں ہماری خالص نہیں ہو پاتی. اگر ایسا ہو تو پھر اس کمی کو کون سی چیز پوری کرتی ہے؟ وہ ابتلاءات، امتحانات، مشکلات، آفات، بلیات، بیماریاں، آزمائشات اور وہ تمام مصیبتیں، وہ اس کمی کو پورا کرنے کا باعث بنتی ہیں. آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں اس حوالے سے. اس لیے آپ دیکھیں جیسے ہی کوئی بندہ مریض ہوتا ہے اور اس کی آہیں نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ جو چیز یاد آتی ہے وہ خدا ہے. جب مصیبت آتی، جب
کرتا ہے تو باپ یاد نہیں آتا، بھائی یاد نہیں آتا، فوراً خدا یاد آتا ہے. پیسہ بھی یاد نہیں آتا، قبیلہ بھی یاد نہیں آتا، اقتدار بھی یاد نہیں آتا، فوراً خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. چوٹ لگتی ہے فوراً خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، گرتا ہے فوراً خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اگرچہ یہ توجہ بھی ناقص ہے، لیکن اسی چوٹ، اسی امتحان، اسی آزمائش اور اسی بلا کی وجہ سے انسان فوری طور پر اس مادی زنجیر کو توڑتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے اپنے رب کی طرف. صلوات اللہ علیہ محمد وآل محمد. سلوات جو ہے نا، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ سلوات جو ہے واقعی حقیقت یہ جانے. میں بہت بڑے بڑے عرفاء اور بزرگوں سے میں نے یہ جملہ سنا ہے کہ انسان جب مر کر ادھر جاتا ہے نا برزخ میں، تو وہاں پر ایک سلوات کا اثر دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، خدایا مجھے ایک دفعہ سلوات پڑھنے کی اجازت دے دے. ایک دفعہ. جواب آتا ہے نہیں، سلوات پڑھنے کی جگہ برزخ نہیں ہے، دنیا تھی. دنیا میں پڑھ کر آتے، یہاں پر دیکھنے کے بعد ایمان آیا، وہاں پر کیوں ایمان پیدا نہیں ہوا؟ اس لیے یہ یاد رکھیے، صلوات اپنے مستحب اور نافلہ عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت. اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اور لوگوں ذرا غور سے سنو، کان کھولو، آنکھیں کھولو. میں خدا ہوں اور میں اپنی اس مخلوق پر، جس کو میں اہل البیت کہتا ہوں، محمد و آل محمد کہتا ہوں، ان پر میں درود بھیجتا ہوں. تم بھی آؤ، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی آؤ. اس لیے کہ بہترین عمل یہ ہے تمہارے لیے تاکہ تم اوپر جا سکو. اس لیے جب درود پڑھنا ہو تو وہاں پر پھر سستی نہ کریں، وہاں پر دل سے عبادت سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ یہ درود کے کلمات ہمیں نجات دلا سکتے ہیں. اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. یہ جو درود سلام، چونکہ اب جب یہ بات آ گئی ہے تو دو جملے اور اضافہ کر دو اگر آپ اجازت دیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. ایک صلو علیہ اور ایک سلموا ہے، یعنی پہلے صلوات پھر سلام. یہ جو سلام ہے یہ وہی زیارت عاشورہ ہے جو آپ کہتے ہیں نا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، جو آپ کہتے ہیں نا السلام علیک یا رسول اللہ، جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیک یا امیر المؤمنین، جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ، جب آپ کہتے ہیں السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء. یہ سلام وہی سلام ہے جہاں پر آپ درود بھیجتے ہیں صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ جو سلم و تسلیمہ ہے یہ ہے. اس لیے اس کی قدر و قیمت پہچانے. یہ روایت نہیں ہے، یہ کلچر نہیں ہے، یہ عادت نہیں ہے، یہ کوئی عام انسانوں کی زندگی میں اس علاقے کا کوئی اس علاقے کی روایات نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے عائد شدہ وہ ذمہ داری ہے جس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، عالم ملکوت سے. ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا، وہ میں آپ کو سنا کے پھر آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. انہوں نے سنایا کہ کہا ہمارے ان کے استاد تھے بہت بڑے عارف، بہت پہنچے ہوئے، کہ وہ جا رہے تھے کربلا. تو عراق کے اندر جانے کے لیے کئی رستے ہیں، ان میں سے ایک وہ شرمشاہ بارڈر ہے، ایک ادھر کرمانشاہ کا بارڈر ہے. کیرلے کرمانشاہ کی طرف سے جا رہے تھے، وہاں پر کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر ناصبی ہیں، ناصبی. تو ناصبی جیسے یہاں پر ہیں ویسے وہاں پر ہیں، ہمیشہ اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف لگے رہتے ہیں. چونکہ ان کی یہ اب کتے نے بھونکنا ہوتا ہے، سانپ نے کاٹنا ہوتا ہے، تو اب کتے کو کیا کہا جائے اور سانپ کو کیا کہا جائے، اس کی طبیعت میں یہ چیز موجود ہے.
تو ناصبی بھی ایسا ہی ہے. لہذا کہنے لگے وہاں سے جب گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا ایک چرواہا سامنے آیا چرواہوں کے لباس. کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں عارف تھے بزرگ، لیکن تھوڑا سا اندر خوف پیدا ہوا کہ یہ کوئی ناصب ہی نہ ہو. کہا عراق جا. کیوں جا رہے ہو؟ جی وہ امام حسین کی بارگاہ میں سلام کرنے جا رہا ہوں. سلام. کہا اچھا ایک سوال کا جواب دو. وہ کہا یہ بتاؤ جب تم سلام کرتے ہو تو جواب بھی سنتے ہو؟ توجہ ہے آپ کو؟ جب تم سلام کرتے ہو امام حسین کو جس کے لیے تم آئے ہو تو کیا جواب بھی سنتے ہو؟ کہتے ہیں اب میرے جان میں جان آئی. میرے کہا اس کا مطلب ہے یہ خود کوئی اونچی بھی شخصیت ہے اگر چرواہے کے لباس میں. کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا جواب سنا جا سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں سنا جا سکتا ہے. کہا پھر مجھے خود آپ کر کے دکھا دو. آپ سلام کرو جواب سناؤ مجھے بھی تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ ہاں جب سلام کرو تو سنا جا سکتا ہے. کہا کہ سلام اور سلام میں فرق ہوتا ہے. ایک غافل دل کے ساتھ سلام ہے اور ایک آگاہ بیدار اور بابصیرت قلب کے ساتھ سلام ہے. جو سلام بابصیرت قلب کے ساتھ ہو آگاہ دل کے ساتھ ہو تو اس سلام کا جواب آتا ہے. کہا اچھا ہم تو محروم ہیں آپ دکھا دیں. کہا اچھا قبلے کی طرف انہوں نے رخ کیا. اسی چرواہے نے رخ کیا. اس کے چہرے پر عاجزی کے آثار میں دیکھ رہا تھا. اس نے پھر کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. جیسے ہی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا میں نے یہ دیکھا کہ میرے ارد گرد پورے عالم میں ہر ذرے نے جواب دینا شروع کر دیا. کائنات کے ہر ذرے نے جواب دینا شروع کر دیا. تب مجھے امام صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آئی جس میں آپ نے فرمایا کہ جب ایک شخص رسول اللہ کو یا امیر المؤمنین کو یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یا امام حسن اور امام حسین کو سلام کرتا ہے تو اس سلام کا سب سے پہلا جواب اللہ فرشتوں کے ساتھ دیتا ہے. اور اس کے بعد جب اللہ اور فرشتے جواب دیتے ہیں تو اس جواب کے نتیجے میں کائنات کا ذرہ اٹینشن ہو کر اس جواب میں شریک ہوتا ہے اور جواب دیتا ہے. کائنات کا ذرہ. تو یہ سلام، یہ درود، یہ صلوات یہ ہوا میں بکھر کر ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ پورے عالم کا جواب سننے کا ذریعہ ہے اگر تہہ قلب سے نکلے. ضرورت ہے محمد والے تو اس لیے یہ جو عبادات ہیں عبادات اور ان عبادتوں کے ساتھ اس کے مقابلے میں مصیبتیں ہیں، آفات ہیں، بلیات ہیں. ان آفات اور بلیات کو ہمیشہ یہ سمجھ لیں کہ یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہے. کسی نہ کسی وجہ سے. آپ سب بھی جب بھی کہیں پر میں جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے پیسہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے نوکری نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بیماری ہے، کوئی کہتا ہے کوئی اور مسئلہ ہے. ہر ایک کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے. یہ جو مشکلات ہیں نا زندگی کی، ان مشکلات کی دو قسمیں ہیں. دو قسم. ایک قسم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کی آزمائش اور اس کے ارتقاء کا ذریعہ ہے کہ ان آزمائشوں کے نتیجے میں انسان اوپر جائے. ایک وہ ہے جو انسان کی اپنی بدعملیوں، بد کرداریوں، آنکھوں، کان، ہاتھ، ناک، زبان اور اعضاء و جوارح کے گناہوں اور نافرمانیوں کا نتیجہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدیہم. یہ وہی تو ہے جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں. کیسے پتا چلے؟ پہلے
اپنی زندگی میں غور کر لیں، دیکھ لیں کہ میری زندگی میں حرام ہے یا نہیں ہے۔ حرام ہے تو پھر آفات کو سمجھ لیں اسی حرام کا نتیجہ ہے، مصیبتوں کو سمجھ لیں اسی حرام کا نتیجہ ہے۔ وہ حرام کیا ہے؟ بعض اوقات آنکھوں کا حرام، بعض اوقات کان کا حرام، بعض اوقات زبان کا حرام، بعض اوقات دل میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو حرام ہیں، بعض اوقات اعضاء و جوارح کے حرام حرکات ہیں۔ ان حرام حرکات کے نتیجے میں خود بخود اگر وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی حیثیت اور آبرو رکھتا ہے تو ان حرام کاموں کے نتیجے میں اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے اور اللہ اس مصیبت کے ذریعے سے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بیدار کرنے کی کوشش۔ بعض اوقات اولیاء اللہ پر بھی ہے۔ اس لیے میں روایات دیکھ رہا تھا، احادیث دیکھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ جن پر بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ انبیاء ہیں، لیکن وہ کون سی بلائیں ہیں؟ وہ بما کسبت ایدیہم نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے ارتقاء کا ذریعہ ہے، ان کو بلندیوں کی طرف لے کر جانے کا ذریعہ ہے، ان کو خدا کے قرب کے اس مقام تک، ان کو وصل کی اس منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ اب ہم جیسے عام انسان، مجھ جیسا، آپ بہت اچھے ہیں، نیک ہیں اور پارسا ہیں، ہم جیسا کوئی فرق اگر دیکھنا چاہے تو یہ دیکھے کہ میرے اس کس عمل کی وجہ سے اس طرح کا کوئی رد عمل آیا ہے، کس وجہ سے۔ اگر مجھ میں یہ اتنا ایمان ہے تو شیخ رجب علی خیاط ایک بہت بڑے عارف تھے، درزی تھے، درزی کے کام کے ذریعے سے پیٹ پالتے تھے، بچوں کو پالتے تھے، لیکن اندر سے بہت بڑی شخصیت، معنوی والے تھے، بہت کنٹریبیوشن، اور بڑے بڑے مجتہدین جا کر ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور ان سے فیض پاتے تھے، بڑے بڑے مجتہدین۔ اور ان پر جنہوں نے کتاب لکھی وہ بھی مرحوم ہو گئے، وہ خود بھی بہت بڑے مجتہد تھے جنہوں نے شیخ رجب علی خیاط پر کتاب لکھی، جبکہ وہ ایک درزی تھے۔ ان کی سوانح عمری پر آیت اللہ رئی شہری نے کتاب لکھی کیمیا کے نام سے، اس میں انہوں نے ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن وہ کسی سڑک پہ جا رہے تھے، چلتے چلتے، اس زمانے میں ظاہر ہے لوگ بیل پر، گھوڑے پر، خچر پر سفر کرتے تھے، اس لیے گلی میں دروازے کے باہر خچر باندھ دیتے، گھوڑے باندھ دیتے، گھر میں چلے جاتے، تو لوگ وہیں سے گزر رہے ہوتے، کہنے لگے میں کسی رستے سے گزر رہا تھا تو سامنے گھوڑا بندھا ہوا تھا، میں قریب سے گزرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ خیال برا خیال تھا، میں نے فوراً استغفار پڑھا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ آگے گیا تو میں نے دیکھا گھوڑا کھڑا ہے، میں قریب سے گزرنے لگا تو گھوڑے نے بڑے زور کی دولتی ماری، پیچھے کی طرف اپنی پچھلی ٹانگوں سے دولتی ماری۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا، آگے گیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، خدایا میں نے کون سی خطا کی تھی جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے، اس گھوڑے نے مجھے دولتی ماری۔ جواب آیا الہام کی شکل میں اللہ کی طرف سے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تم نے رستے میں جو تمہارے ذہن میں غلط خیال آیا یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ کہا خدایا خیال آیا تھا، میں نے اس پر عمل تو نہیں کیا، جیسے ہی یہ کہا جواب آیا، گھوڑے نے دولتی ماری تھی تمہیں لگی تو نہیں؟ اللہ کے کام ایسے ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے اپنی زندگی دیکھے کہ کتنا وہ پارسا اور پاکیزہ ہے، اور اس حساب سے اللہ کی طرف سے امتحان کا اس کو سامنا ہے۔ غیر معصوم کی بات کر رہا ہوں، اس وقت معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر معصوم کی بات۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھے، اور جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر انسان کو زیارتوں، انسان کو عبادات اور ان
لذتوں کا احساس تب ہوتا ہے جب انسان ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں سے گزرتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ٹائم زیادہ ہو گیا. میں چاہ رہا تھا کہ کل جہاں پر وہ نکات چھوڑے تھے وہیں سے میں آغاز کرتا، لیکن کچھ اور ایسی باتیں آ گئی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہیں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ایک بار پھر صلوات علی محمد و آل محمد. عزیزان، یہ ایام محرم الحرام کے ایام ہیں اور آج چوتھی مجلس ہے، اور ان ایام میں عام طور پر اصحاب امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر کے انسان ان کے ذریعے سے توسل کی راہ اختیار کرے اللہ کی بارگاہ میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں. اصحاب حسین بہت عظیم ہیں، بہت عظیم ہیں. اصحاب حسین کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں احادیث میں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کے وہ جملے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس طرح کی اہل البیت اور جس طرح کے نیک ساتھی عطا کیے کسی اور کو عطا نہیں کیے. کربلا میں یہ جو لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے، یہ کون ہیں؟ جن کو 100% یقین تھا کہ حسین کے ساتھ کھڑے ہونے میں موت کے علاوہ کچھ نہیں ملنا. 100%، 99%. نبی کریم کی جتنی جنگیں تھیں ان جنگوں پر آپ غور کریں، تقریباً کوئی 86 جنگیں ہیں. ان جنگوں میں سے کون سی جنگ ایسی تھی جس میں شریک ہونے والے مجاہدین کو 100% یقین ہو کہ آج جان جانی ہے؟ نہیں، کوئی جنگ ایسی نہیں. لیکن ادھر سب کو معلوم ہے کہ حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب سر کا تن سے جدا ہو جانا ہے. سب کو معلوم. لہذا ہم ادھر دیکھتے ہیں احد میں مسلمان ہیں لیکن ایک چھوٹی سی آزمائش میں جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. چھوٹی آزمائش، کوئی آزمائش. لیکن ادھر دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی چراغ بجھا دیتے ہیں، اندھیرا کر دیتے ہیں، بیعت اٹھا لیتے ہیں. اس سے بڑھ کر بھئی تمہاری آخرت کی ضمانت میں دیتا ہوں، اب تم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ حسین کو تم نے کیوں تنہا چھوڑ دیا. یہ نہیں پوچھے گا. کیوں؟ میں خود اجازت دے رہا ہوں، جاؤ چھٹی، زندگی اتارو. چونکہ ان لوگوں کو اگر کوئی سروکار ہے تو وہ صرف اور صرف حسین ابن علی سے ہے، باقی کسی سے نہیں ہے. اس لیے جاؤ، تمہاری جانیں بخش. لیکن حسین کو چھوڑنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کوئی نہیں. کیوں؟ کیا اگلے دن دولت ملنی تھی، پیسہ ملنا تھا، اقتدار ملنا تھا، نام مال غنیمت ملنا؟ نہیں. سب کو معلوم تھا کہ اگلے دن صرف اور صرف خون ہے، قتل ہے، سر کا کٹنا ہے، لاشوں کا پامال ہو رہا ہے. سب کو معلوم تھا. لہذا جو مقام حسین ابن علی کے ساتھیوں کا ہے، جو مقام ان کے اصحاب کا ہے، وہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آتا. ان عظیم ترین اصحاب حسین میں ایک صحابی حبیب ابن مظاہر ہے. حبیب ابن مظاہر، ذرا ان کی بزرگی دیکھیے، ان کی کرامت دیکھیے، ان کا مقام دیکھیے. یہ نبی کریم کے حوالے سے ایک روایت ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے، اور بعض نے کہا نہیں، مسلم نے غوثہ کے حوالے سے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم نے ایک بچے کو، نوجوان کو اٹھایا، گلے سے لگایا، اس کا بوسہ دیا، پیار کیا. اصحاب نے دیکھا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے غیر معمولی طور پر اس جوان سے اس حد تک محبت کا اظہار کیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرا حسین جا رہا تھا،
یہ جوان نوجوان میرے حسین کے پیچھے جاتے ہوئے اس کے قدموں کی خاک اٹھاتا تھا، اپنی آنکھوں سے ملتا تھا اور اپنے سر پہ ڈالتا تھا۔ جو میرے حسین سے محبت کرتا، جو حسین سے محبت کرے، رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حبیب ابن مظاہر تھے۔ حبیب ابن مظاہر قاری قرآن، ایک رات میں قرآن ختم کرنے والی ہستی، ایک رات میں سارا قرآن، اور حافظ قرآن ہستی، وہ جنہوں نے نبی کریم کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، جنہوں نے علی کا ساتھ دیا، جنہوں نے جنگ جمل میں، نہروان میں، صفین میں امیر المؤمنین کا ساتھ دیا، وہ مجاہد صحابی۔ اگر صحابیت کی کوئی معراج ہے تو وہ آپ کو کربلا میں حبیب ابن مظاہر میں نظر آتی ہے، اس لیے وہ صحابیوں کی شان ہے اور صحابیوں کی آن ہے۔ وہ صحابی جو رسول کے بھی تھے، علی کے بھی تھے، حسن کے بھی تھے، اور آج حسین کے بھی ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ کوفہ میں، چونکہ کوفی تھے، کوفے میں ایک دن ان کی ملاقات ہوئی حضرت میثم تمار سے۔ میثم تمار ان کا نام یحییٰ ہے، یحییٰ بن میثم التمار، میثم ان کے والد ہیں، یحییٰ ان کا نام ہے، لیکن کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے۔ یہ جو علی کی آغوش اور علی کے سائے میں پلنے والے چند لوگ ہیں، ان چند لوگوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، چاہے وہ ابو ذر ہو، چاہے وہ سلمان ہو، چاہے وہ مقداد ہو، چاہے وہ میثم ہو، چاہے وہ مالک اشتر ہو، چاہے وہ عمار یاسر ہو، چاہے حبیب ابن مظاہر ہو، آپ کو لگے گا کہ یہ اپنے زمانے کے اوتاد اور اولیاء اللہ میں سے اتنے پہنچے ہوئے لوگ۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کوفے کے بازار میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی میثم کی، حضرت یحییٰ بن میثم کی حضرت حبیب ابن مظاہر سے، آمنے سامنے ہوئے، دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑی ہوئی، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے کرتے مزاح سوچی، مزاح سوچی، اور مزاح میں حضرت حبیب ابن مظاہر نے میثم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اپنے سامنے ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کا تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا ہے، جس کے سر کے آگے کے بال گر چکے ہیں، اور دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا جب علی کی محبت کے جرم میں اس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں گے۔ کس کو؟ میثم تمار، اس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں گے، اور یہی نہیں، اس کی زبان کاٹی جائے گی، یہی نہیں، اس کو دارالعمارہ کی چھت سے پھینک دیا جائے گا، اس کو درخت پر مصلوب کر دیا جائے گا۔ یہ سنا میثم کا کیا حال ہونا چاہیے؟ میثم مسکرائے، مسکرا کے کہا ہاں میں بھی ایک ایسے سرخ و سفید چہرے کو دیکھ رہا ہوں جس کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس سر کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، اور آخر کار سر بدن سے الگ دفن ہوگا۔ لیکن جو لوگ تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی جگہ دی اور چل پڑے اپنے گھروں کی طرف۔ جب لوگوں نے ان کی پیٹھ پر ان کے بارے میں غلط باتیں شروع کر دی، وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، تو رشید حجری، وہ بھی علی کے سائے میں پرورش پانے والا ایک صحابی ہے، علی ہے، وہ وہاں پر اس مقام پر تشریف لائی، کہا کہ نہیں، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہے تھے، یہ حقائق بیان کر رہے ہیں۔ میں بتاؤں، میثم نے آدھی بات ابھی نہیں بتائی، یہ جو حبیب کے بارے میں میثم نے کہا اس میں یہاں تک ہے کہ جب میثم حبیب کا سر دمشق میں اس دارالعمارہ میں پہنچایا جائے گا تو جس نے یہ سر کاٹ کر پہنچایا تھا اس کو باقیوں کی نسبت زیادہ انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ اس لیے یہ صحابی رسول، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ان کی آنکھیں کس طرح سے کھلی ہوئی ہیں، دل کی بصیرت کس طرح سے اتنی عام ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جو آئندہ آنے والا ہے۔ یہ حبیب کوفہ میں
اور امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، اور کوفہ کی صورتحال میں سارے لوگ گھروں میں بند ہیں، محصور ہیں، اور ہانی ابن عروہ شہید ہو چکے ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں، اور کوفہ کے بڑے بڑے لوگ اس وقت چھپے ہوئے ہیں، اس لیے کہ گرفتاریوں اور قتل کا خوف ہے، لوگ باہر نکل نہیں سکتے۔ اس سما میں حضرت حبیب بن مظاہر بھی اپنے قبیلے کے کسی گھر میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ خبر ملتی ہے حسین ابن علی کا خط آیا ہے، حسین ابن علی کا خط آیا ہے۔ فوراً نکلتے ہیں، جا کر خط وصول کرتے ہیں۔ خط جب کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ خط کیا ہر لفظ جو ہے انسان کے دل کو چیر دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک طرح سے نقل کیا ہے، بعض لوگوں نے دوسری طرح سے۔ جو نقل زیادہ دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ لکھا ہے من حسین ابن فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے حسین کی طرف سے، الی حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ، اس فقیہ اور مجتہد مرد کی طرف جو حبیب ابن مظاہر ہے۔ حبیب حسین اپنے خانوادے کے ساتھ کربلا پہنچ چکا ہے، اگر آ سکو تو آ جاؤ، بس اتنا، اس سے زیادہ اور کچھ۔ یہ خط ملتا ہے، آنکھوں سے لگاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ قبیلے والے جب دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ حبیب کیا پروگرام ہے؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم پر بڑی مصیبت آئے گی، چونکہ ہماری ساری قبیلے کے گھروں کو یہ تار مار کر دیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، فکر نہ کرو، میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں پر رہوں گا، چونکہ اتنا بڑا رسک میں لے نہیں سکتا۔ خاموش گھر آ جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، بیوی کو بتاتے ہیں کہ یہ خط آیا ہے۔ بیوی وہ خط جب دیکھتی ہے تو ایک دفعہ روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگاتی ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب یہ بیوی کو آزما رہے ہیں، ولی یہ خدا ہے لیکن بیوی کو آزما رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں گیا تو تمہیں اسیر کر دیا جائے گا، ہمارے گھر کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، ڈھایا جائے گا، اس لیے مجھے نہیں جانا چاہیے۔ جیسے یہ جملہ سنتی ہے، بیوی بپھر کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ فاطمہ کے لال نے خط لکھا ہے اور تم گھر بیٹھے رہو گے؟ کیا جواب دو گے رسول کی بیٹی کو کہ جب ان کے لال نے خط لکھا تو میں نے اپنی جان بچائی؟ کہتے ہیں کہ زوجہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں۔ جیسے یہ اس طرح کے گومگوں کی کیفیت دیکھتی ہے نا، اپنے سر کی چادر اتار کر یوں پھینکتی ہے، کہتی ہے حبیب یہ چادر پہن کر گھر میں زنانیوں کی طرح سے رہو، کاش میں مرد ہوتی اور میں جاتی حسین ابن علی کی مدد کے لیے۔ یہ جملے سنتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں زوجہ میں تمہیں آزما رہا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کا لال مجھے خط لکھے اور میں غافل رہوں۔ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ، جا کر فلان جگہ رکو، میں آ رہا ہوں۔ بے راہوں سے مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے بڑی دیر بعد وہاں پر پہنچتے ہیں، مقررہ وقت سے بہت دیر بعد۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ غلام گھوڑے کی گردن سے لپٹ کر رو رہا ہے اور گھوڑے سے کہہ رہا ہے گھوڑے مالک تو نہیں آئے، کچھ دیر اور دیکھتے ہیں، اگر مالک آ گئے تو ٹھیک، اگر نہ آئے تو تم تیار ہو جاؤ، ہم دونوں چلتے ہیں فاطمہ کے بیٹے کی مدد کرنے۔ یہ سنتے ہیں تو بے اختیار بلک بلک کر روتے اور کہتے ہیں کہ یہ غلام حسین کا ایسا عاشق اور یہ جو آزاد ہے یہ اپنی جان نہ دے۔ غلام کو ساتھ لیتے ہیں، پہنچتے ہیں کربلا 8 محرم۔ جب کربلا پہنچتے ہیں، مسائل یہی ہے کہ جب کربلا پہنچتے ہیں تو عجیب کیفیت ہے، عجیب کہ حسین ابن علی کے قافلے کو جب پتہ چلتا ہے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے کربلا کی سرزمین میں، جب پتہ چلتا ہے کہ حبیب آئے ہیں تو حسین استقبال کے لیے بھیجتے ہیں کہ حبیب کو عزت سے لے آؤ۔ جب حبیب خیمے میں آتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں؟
بی بی زینب کی طرف سے قاصد آتا ہے اور کہتا ہے حبیب علی کی بیٹی نے سلام بھیجا ہے۔ حبیب جیسے ہی یہ سلام کے جملے سنتے ہیں ایک دفعہ خاک اٹھا کر سر پر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں آل محمد پر ایسا وقت آیا کہ علی کی بیٹی کی مظلومیت اس انتہا تک پہنچ گئی کہ مجھ جیسے کو سلام بھیج رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں کہ میں مدد کے لیے